بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر نمبر 6 اسلامک اسٹڈی لیکچر کلاس 9 آیات 45 تا 48 سورۃ انفال۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تمہارا مقابلہ ہو، فئۃً، جماعت سے یا پھر گروہ سے، فاثبتوا، پس ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اور اللہ کو یاد کرو، کثیراً، بہت، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، مراد حاصل کرو، کامیاب ہو جاؤ یا فلاح پاؤ۔ اسٹوڈنٹس، اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ مومنوں، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ اس آیت میں مومنین کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ میدان جنگ میں حالات کیسے ہی نازک کیوں نہ ہو جائیں، مومنین کی ثابت قدمی میں فرق نہیں آنا چاہیے، مومنین کو جنگ سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، لیکن ایسا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اپنے مقصد کی صداقت کا یقین نہ ہو، ذہن مادی لالچ سے پاک نہ ہو اور جان دینے کے لیے ہر وقت تیار نہ ہو۔ لیکن ایسا کرنے کے لیے کسی روحانی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے جس کے زیر اثر انسان میدان جنگ کی سختیوں کو برداشت کر سکے، اور وہ سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ میدان، ایسا میدان جو جہاد کا، مطلب جہاد کے میدان میں، کہ وہ میدان جہاد میں ہر وقت مجھے یاد کرتے رہیں کہ اسی سے ان کی کامیابی مشروط ہے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور تم اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی۔ کس کا رسول؟ اللہ کا رسول۔ ولا، اور نہ، تنازعوا، جھگڑنا، فتفشلوا، پس تم ہمت ہار جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، ہمت ہار جاؤ گے، وتذہب، اور چلی جائے گی، ریحکم، تمہاری ہوا یا تمہارا اقبال، تمہارا اقبال جاتا رہے گا یا تمہاری ہوا چلی جائے گی، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو کہ اللہ مددگار ہے۔ اب اس آیت کی تشریح یوں ہے بیٹا کہ میدان جنگ سختیوں اور آزمائشوں کا دوسرا نام ہے۔ میدان جنگ کی سختیاں انسان کے مزاج اور قوت برداشت کو متاثر کرتی ہیں، انسان کے رویوں میں تلخی آ جاتی ہے، معمولی سا اختلاف بھی انسان کو زہر لگنے لگتا ہے،
چنانچہ اگر اس سے ضبط و تحمل سے کام نہ لیا جائے تو باہمی نفاق کی راہ ہموار ہو جائے گی، وحدت کی جگہ انتشار جلم لینے لگتا ہے، جو کہ کسی طور بھی درست نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مومنین کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر حال میں حکم خدا اور رسول کی اطاعت کریں اور ہر ممکن کوشش کریں کہ آپس میں لڑائی جھگڑا اور نفاق نہ پیدا ہونے پائے، کیونکہ ایسا ہونے کی صورت میں صرف دشمن کو ہی فائدہ پہنچے گا اور ناکامی اور نامرادی ہی حاصل ہوگی۔ یوں بنا بنایا سارے کا سارا کام بگڑ جاتا ہے۔ اسی لیے حالات کیسے ہی ناساز کیوں نہ ہوں، انسان کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ تو یہ اس آیت کی اسٹوڈنٹس تشریح تھی۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، خرجوا، وہ نکلے، من دیارہم، گھروں سے، باتارن، اتراتے ہوئے یا اکڑتے ہوئے بھی کہہ سکتے ہیں، واو کا معنی، اور رعا، دکھاوے کے لیے، الناس، لوگ، ویصدون، اور یصدون، وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے، واللہ، اور اللہ، بما، اس کو جو، یعملون، وہ کرتے ہیں، محیط، گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے یا گھیرے ہوئے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے، یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں اللہ ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس آیت میں کفار مکہ کی مثال دیتے ہوئے مسلمانوں کو جہاد کے متعلق ہدایت دی گئی ہے کہ جیسے وہ لوگ، یہ کفار مکہ کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، کہ جیسے وہ لوگ غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں پر لشکر کشی کے لیے نکلتے تھے، تم جہاد کے لیے نکلتے وقت ایسے طرز عمل کا مظاہرہ کبھی نہ کرنا۔ یہ مومنین کی شان ہی نہیں ہے، بلکہ تمہیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور خلوص نیت سے کام کرنا چاہیے۔ جہاد کا مقصد خالصتاً خوشنودی الہی ہو، نہ کہ ریاکاری اور دکھاوا۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ کفار کی لشکر کشی کا مقصد لوگوں کو راہ حق پر چلنے سے روکنا ہے، جبکہ مومنین کا مقصد ذاتی فائدہ اور نقصان نہیں بلکہ حق کی تبلیغ ہے۔ مومنین کو اس بات کا احساس رہنا چاہیے کہ ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہے، اس لیے اس کی تائید اور حمایت انہیں حاصل ہے۔ سو کفار جتنی مرضی چالیں چل لیں، مومنین کو ان سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ہوتے ہوئے کفار مسلمانوں پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ اس آیت کی تشریح تھی۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ الشَّدِيدُ الْعِقَابِ۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَإِذْ اور جب زَيَّنَ خوشنما کر دیا لہم ان کے لیے الشیطان شیطان اعمالہم ان کے اعمال وقالا اور کہا لا غالب لکم اليوم آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا من الناس لوگوں میں سے وانی اور بے شک میں جار لکم تمہارا دوست ہوں تمہارا رفیق ہوں فلما پس جب تراءت آمنے سامنے ہوئے الفیاتان دو گروہ جماعتیں اور گروہ ناکسا وہ پھر گیا کون پھر گیا شیطان علا پر عقبیہ ایڑیوں کے بل اپنی ایڑیوں کے بل وقالا اور اس شیطان نے کہا انی بے شک میں بری ہوں لا تعلقی کا اظہار کیا یہاں پہ کوئی تعلق نہیں ہے میرا بریون لا تعلق منکم تم سے انی بے شک میں شیطان کہہ رہا ہے انی بے شک میں ارا دیکھ رہا ہوں ما جو لا کا معنی نہیں ترونا تم دیکھتے انی بے شک میں اخاف میں ڈرتا ہوں لفظ اللہ کا معنی اللہ واللہ اور اللہ تعالی شدید سخت العقاب سزا دینے والا عذاب دینے والا سزا دینے والا. اسٹوڈنٹس اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں پھر اس آیت کی تشریح کرتے ہیں آسانی سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے. اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں. جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں تو پس پا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں, میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اسٹوڈنٹس جو قریش تھے ان کو اپنی قوت و جماعیت پر بہت غرور تھا, لیکن بنی کنانا سے ان کی چھیڑ چھاڑ رہتی تھی. قریش والوں کی بنی کنانا سے چھیڑ چھاڑ آپس میں رہتی تھی. قریش کو اس چیز کی پریشانی تھی اور ٹینشن تھی اور خطرہ لاحق ہوا کہ بنی کنانا ہماری کامیابی کے راستے میں آڑ نہ آ جائیں, کیونکہ قریش کا مسلمانوں سے مقابلہ تھا نا. تو قریش والے یہ ڈرنے لگ گئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمانوں سے جب مقابلہ کریں تو اس وقت بنی کنانا بھی بیچ میں نہ آ جائے اور ہماری کامیابی ناکامی میں نہ بدل جائے. تو یہ بات پہلے اسٹوڈنٹس سمجھ لینی چاہیے آپ کو. اب یہاں پہ بنی کنانا ہماری کامیابی کے راستے میں آڑ نہ آ جائیں, یہ قریش اس لیے سوچ رہے تھے. اب شیطان فوراً ان کی ہمت بڑھانے کے لیے, قریش کی ہمت بڑھانے کے لیے, شیطان فوراً ان کی ہمت بڑھانے کے لیے کنانا کے سردار سراقہ بن مالک کی صورت میں اپنی فوج لے کر نمودار ہوا. اب یہاں پہ شیطان آیا جو بنی کنانا کا سردار سراقہ بن مالک تھا, اس کی صورت میں آیا اور اپنی فوج لے کر کہاں پہ گیا؟ قریش کے پاس اسٹوڈنٹس چلا گیا اور ابو جہل کو اطمینان دیا کہ ہم سب تمہاری امداد اور حمایت کے لیے تیار ہیں. ظاہری بات ہے قریش کو ٹینشن تھی بنی کنانا سے, اور بنی کنانا کا جو سردار تھا ظاہری بات ہے شیطان اس کی شکل میں آیا اور اپنی فوج کو لے کر چلا گیا قریش کے پاس کہ آپ نے ہماری طرف سے پریشانی ہونا, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کنانا کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ, ہم سب تمہارے ساتھ ہیں. اب جب بدر میں دونوں فوجیں آپنے سامنے ہوئیں تو شیطان کو آسمان سے نازل ہوتے ہوئے فرشتے نظر آئے. یہ وہ شیطان جو سراقہ بن مالک کی شکل میں تھا ابو جہل کے ساتھ. تو جب اس کو فرشتے نظر آئے تو ابو جہل کا ہاتھ چھڑا کر بھاگا. ابو جہل کہتا ہے کہ سراقہ عین وقت پر دغا دے کر کہاں جا رہے ہو؟
تو شیطان کہنے لگا، جو سراقہ بن مالک کی شکل میں تھا، کہنے لگا میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، مجھے وہ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اب میرے اندر ٹھہرنے کی ہمت نہیں ہے، کہیں سخت عذاب میں نہ پڑ جاؤں۔ اب یہ تو بات تھی، وہاں سے راہ فرار اختیار کرنے کی، وہ راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اب یہاں پہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ملعون شیطان تھا نا، یہ جھوٹ بول رہا تھا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ سے خوف ہے، میں اس لیے یہاں سے بھاگ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس شیطان کے دل میں تو اللہ کا ڈر تھا ہی نہیں، وہ جانتا تھا کہ قریش کی اب ہلاکت جو ہے نا یہ یقینی ہو چکی ہے، وہ اسی وجہ سے عین وقت پر ان کو پھنسا کر خود وہاں سے راہ فرار اختیار کر رہا تھا۔ تو یہ اسٹوڈنٹس آپ کا آج کا لیکچر تھا، چیپٹر 6 آیت نمبر 45 تا 48۔ جی اسٹوڈنٹس، تو ٹوڈے لیکچر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ہم نے چیپٹر نمبر 6 ابھی بیان کیا، اس کے بعد حدیث نمبر 6 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات ارشاد فرماتی ہیں، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ من احبا، جس نے محبت کی، للہ اللہ کے لیے، و ابغض للہ اور بغض رکھا، للہ اللہ کے لیے، و اعطى للہ اور عطا کیا اللہ کے لیے، و منع للہ اور منع کیا اللہ کی رضا کے لیے، فقد استکمل الایمان، پس تحقیق اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اسٹوڈنٹس، یہ حدیث کا ترجمہ تھا، اور اس میں مشکل الفاظ کے میننگ بھی آسان ہے بہت، اس میں بیان کر دیے جاتے ہیں۔ من کا معنی جس نے، احبا محبت کی، للہ اللہ کے لیے، واو کا معنی اور، ابغض بغض رکھا، للہ اللہ کے لیے، و اعطا اور عطا کیا، للہ اللہ کے لیے، و منع اور منع کیا، للہ اللہ کے لیے، فقد پس تحقیق، استکملا مکمل کر لیا، کمپلیٹ کر لیا، الایمان ایمان۔ تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، اس کے بعد اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا، تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ آگے بڑھتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو اس حدیث میں بیان کردہ مضمون جو بیسک چیزیں ہیں، وہ تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اسلام دین فطرت، مکمل ضابطۂ حیات اور بنی نوع انسان کی بھلائی کا علمدار ہے۔ اسلام تمام معاملات میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے رہنما اصول وضع کرتا ہے۔ اسلام نے ایسے ان گنت اصول وضع کیے ہیں جو انسانی فلاح و بہبود کے ضامن ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 ایسے اصول وضع کیے ہیں جو بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کا مظہر اور تکمیل ایمان کا سبب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے 4 اصول جو ایمان کے مکمل ہونے کا سبب بنتے ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، انسان کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے، کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ نمبر 4، کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مذکورہ بالا چاروں اصولوں کو ایمان کی تکمیل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازنا انسان کے ساتھ اللہ کی بے حد محبت کا ثبوت ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ انسان سے بے حد محبت رکھتا ہے، اس لیے انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ سے بے حد محبت کرے اور تمام دوستیاں اور رشتے ناطے اللہ کی محبت پر قربان کرے۔ انسان کسی سے محبت رکھے تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر کسی سے بغض رکھے تو اس کی بنیاد محض یہ ہو کہ وہ شخص اللہ کا ناپسندیدہ اور دین کا دشمن ہے۔ اگر انسان کسی کو مال عطا کرے تو اس بنیاد پر ذاتی مفاد، دنیاوی غرض یا کوئی ایسی ریاکاری نہ ہو، بلکہ اللہ کی خوشنودی اور رضا ہو اس میں۔ اگر کسی سے ہاتھ روکے تو اللہ کی رضا کے لیے روکے۔ جو شخص ان چار اصولوں پر عمل کرے گا گویا اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا اور دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت رکھنے والوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ نبی ہیں اور نہ شہید ہیں، انبیاء اور شہداء ان کے مرتبہ پر رشک کریں گے جو انہیں ملے گا۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار نہ تھے اور نہ آپس میں مالی لین دین کرتے تھے، بلکہ محض اللہ کے دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ ان کے چہرے نورانی ہوں گے، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ اس وقت جب لوگ خوف میں ہوں گے اور نہ کوئی غم ہوگا، اس وقت جب کہ لوگ غم میں مبتلا ہوں گے۔ قرآن کریم نے انسانی زندگی کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ یہ ایک حقیقت ہے، آج بھی مسلمان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ان چار سنہرے اصولوں پر عمل کر کے نہ صرف اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اسلام دشمن قوتوں پر غلبہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس کی اگزامپل ہمارے پاس موجود ہے۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان جو مواقعات کا رشتہ قائم کیا تھا وہ اس حدیث پاک میں بہترین مثال ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ حدیث نمبر 6 تھی جس میں اللہ سے محبت اور ایمان کی تکمیل کے جو بیسک چار اصول ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں موضوعات مطالعہ کی طرف۔ تو فرسٹ موضوع مطالعہ ہے قرآن مجید۔ اس کے اندر سب سے پہلا جو کوسچن ہے وہ قرآن مجید کا تعارف ہے، پھر حفاظت اور قرآن کے فضائل ہیں۔ تو فرسٹ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ فرسٹ ٹاپک ہے یہاں پہ قرآن مجید کا تعارف بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اسے بہت سے مادی وسائل بھی مہیا کیے ہیں تاکہ وہ اپنی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی بدی میں تمیز کرنے کی صلاحیت بخشی۔
اور اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ اسے اپنا خلیفہ بنایا اور اس کا فریضہ اللہ کی عبادت اور اطاعت ٹھہرایا۔ انسان کی دنیاوی کامیابی اور اخروی نجات کا دار و مدار اللہ کی عبادت اور اطاعت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے لیے انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے اور ان پر کتابیں نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اسی طرح قرآن مجید بھی اللہ کی آخری کتاب ہے۔ قرآن تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن مجید بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا ابدی دائمی سرچشمہ ہے۔ قرآن کا مفہوم، قرآن کا لفظ قرات سے بنا ہے۔ اس کے معنی پڑھنا، تلاوت کرنا اور جمع کرنا ہے۔ قرآن مجید کا لفظ جو قرآن ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن مجید فرقان حمید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام خود اللہ تعالیٰ نے قرآن رکھا۔ نزول قرآن کا آغاز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول کا آغاز اس وقت ہوا جب جبرائیل علیہ السلام سورۃ العلق کی آیات وحی کی صورت میں لے کر غار حرا میں حاضر ہوئے۔ جب قرآن کے نزول کا آغاز ہوا تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کا 41واں سال تھا۔ نزول قرآن، قرآن کا نزول بتدریج جاری رہا۔ حالات اور واقعات کے مطابق کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی 10 آیتیں، کبھی پوری سورت ایک ہی دفعہ نازل ہو جاتی۔ وہی عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو نازل ہوئی۔ پورا قرآن مجید 22 سال 2 ماہ 22 دن کم و بیش میں نازل ہوا۔ اس میں ڈیفرنٹ اسٹوڈنٹس ملتی ہیں، روایات ملتی ہیں۔ اسماء القرآن، قرآن مجید کے نام، قرآن مجید کے تقریباً 55 نام ہیں، تو کچھ چند یہاں پہ بیان کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن کا نام الکتاب بھی ہے، الفرقان، نور، شفاء، العلم، البیان، حکیم، مجید اور العزیز، یہ قرآن مجید کے اسماء تھے۔ اب ترتیب قرآن مجید، قرآن کی ترتیب کیا تھی، کس طرح تھی، کیا طریقہ کار تھا؟ تو قرآن پاک کی موجودہ ترتیب اس طرح نہیں ہے جس طرح قرآن نازل ہوا۔ اب اس سے مراد اسٹوڈنٹس کچھ اور نہ لے لیجئے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی جو آیات ہیں جو وحی کے ذریعے جو نازل ہوئیں وہ اور ترتیب سے تھی۔ مینز یہ اسٹوڈنٹس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت کی کہ جب آیات نازل ہوتی تھی نا، اس کے بعد یا صورتیں نازل ہوتی تھی تو اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ ان آیات کو ان صورت کے اندر رکھنا ہے اور اس صورت کو اس صورت کے بعد رکھنا ہے۔ مینز وہ ترتیب میں رد و بدل ہوا۔ قرآن معاذ اللہ وہی ہے جو ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ اسٹوڈنٹس یہ نہ لے لینا کہ قرآن میں معاذ اللہ تبدیلی آئی ہے۔ مینز یہ کہ آیات کون سی صورت میں، کس پارے میں، کس جگہ رکھنی ہے اور کس صورت کو کس صورت سے پہلے اور بعد میں رکھنا ہے، اس سے مراد یہ ہے، ترتیب یہ ہے۔ تو یہ ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ ترتیب ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ترتیب توقیفی کہلاتی ہے۔ مکی اور مدنی صورتیں، ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ اب یہاں پہ کچھ چند خصوصیات بیان کرتے ہیں مکی اور مدنی صورتوں کی۔ مکی صورتوں کی خصوصیات، مکی صورتوں کی جو زیادہ تر مضامین کا جو تعلق ہے وہ عقائد کے ساتھ ہے، مینز توحید و رسالت اور آخرت پر ایمان لانا اس میں بیان کیا گیا۔ اس کے اندر جو ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن ہے، یا تشریح ہے، یا پس منظر ہے جو اس کا، سابقہ امتوں کی ان مکی صورتوں میں واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ مکی صورتوں کی خصوصیات میں سے ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ کفار اور مشرکین کو اس میں وعید دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو صبر و استقامت کی تلقین دی گئی ہے۔ مدنی صورتوں کی خصوصیات، مدنی صورتوں کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر سیاسی، معاشی، معاشرتی زندگی سے متعلق زیادہ تر احکامات مدنی صورتوں میں ملتے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کے احکامات بھی مدنی صورتوں میں ملتے ہیں۔ نکاح، طلاق، عدت، رضاعت، معاملات اور حدود و قصاص سے متعلق احکامات بھی مدنی صورتوں میں ہی ملتے ہیں۔ اب آتے ہیں جی ضابطہ حیات۔ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن ایک ایسی جامع اور مکمل کتاب ہے جو انسانیت کے لیے تاحیات سرچشمہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق مکمل رہنمائی کرتی ہے۔ انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال و حرام، اخلاقی تعلیمات، غرض زندگی کے ہر پہلو کے متعلق قرآن میں رہنمائی موجود ہے۔ قرآن انسان کی انفرادی زندگی، اس کی اجتماعی اور معاشرتی حقوق و فرائض، اس کے معاشی اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایات، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات اور اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر وہ تمام باتیں وضاحت سے بیان کر دی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے نہایت ضروری ہے، اور انہیں جاننے کا انسان کے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں۔ محافظ قرآن، قرآن انسانیت کے لیے دامی ہدایات کا سرچشمہ بھی ہے، سابقہ آسمانی کتب کا محافظ اور نگہبان بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، صدق اللہ العظیم۔ اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی، یہ حق لے کر آئی، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ نگہبان ہے۔ اس میں قرآن کریم کو سابقہ کتب کے لیے مہیمن کہا گیا ہے، یعنی مہیمن سے مراد محافظ، نگہبان۔ اب کوسچن 2 کی طرف بڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ حفاظت قرآن، کہ حفاظت قرآن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اس کو بیان کیجئے۔ تو حفاظت قرآن، قرآن نہ صرف اللہ کی آخری کتاب ہے بلکہ بنی نوع انسان کے لیے ابدی ہدایت اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ چونکہ قرآن انسانیت کے لیے ابدی دائمی ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس لیے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ ذکر سے مراد قرآن،
قرآن کا نام ذکر بھی ہے، اسٹوڈنٹس یہ ذہن میں رکھیے گا، بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، قرآن پاک صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی ہر قسم کی تبدیل و تحریف سے مکمل طور پر محفوظ ہے۔ قرآن مجید آج بھی ہمارے پاس اسی شکل میں موجود ہے جس شکل میں نازل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت قرآن کا وعدہ پورا فرمایا۔ پوری دنیا میں موجود کروڑوں قرآنی نسخوں میں ایک لفظ یا زبر زیر میں بھی کسی قسم کا فرق نہیں، جبکہ دیگر آسمانی جو کتب ہیں ان میں رد و بدل ہوا، تحریف بھی اس میں ہوئی، وہ اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکیں۔ اور اس بات کا اعتراف خود اہل کتاب بھی کرتے ہیں کہ ہماری جو آسمانی کتب ہیں، یہ اہل کتاب کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حفاظت قرآن کے کیا اقدامات کیے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ تقریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول قرآن کی ابتدا ہی سے وحی الہی کو قلم بند کروانے کا اہتمام فرما دیا تھا۔ قریباً 42 کاتبین وحی اس کام پر مامور تھے۔ جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا دیتے اور ساتھ یہ بھی ہدایت فرما دیتے کہ انہیں کس صورت سے پہلے یا بعد کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد مسجد نبوی میں ایک مقام متعین فرمایا تھا جہاں قرآن کی عبارات رکھ دی جاتی تھیں۔ صحابہ کرام ان عبارات کو پتھر کی سلوں، چمڑے اور کھجور کے پتوں پر لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیتے تھے اور انہیں حفظ بھی کر لیتے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ جو جو قرآن نازل ہوتا گیا ساتھ ساتھ لکھا بھی جاتا رہا اور ساتھ ساتھ حفظ بھی ہوتا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی مکمل قرآن اکثر امہات المومنین، اہل بیت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا۔ کئی صحابہ کرام کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ انہوں نے قرآن کی مکمل نقول تیار کر کے اپنے پاس محفوظ کر لی تھی۔ جتنا قرآن نازل ہوتا وہ اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلم مبارک میں محفوظ ہو جاتا۔ حکم الہی سے پورا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حفظ ہو گیا تھا۔ صحابہ کرام کی بڑی تعداد کو بھی قرآن حفظ ہو گیا تھا۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن مجید پوری طرح محفوظ ہو چکا تھا۔ یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا نا کہ حفاظت قرآن کے کیا اقدامات کیے گئے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں روشنی ڈالتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت کے لیے کیا اقدامات کیے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی جانے والی جنگ یمامہ میں تقریباً 700 قرآن دان اور 70 حفاظ شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکھوائے گئے قرآن کے تمام اجزاء کو یکجا کر دیا جائے تاکہ قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ ضائع نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر جنگوں میں اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن کے ایک بڑے حصے کے ضائع ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اصرار پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے اجزاء کو یکجا کرنے پر رضامند ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عظیم ترین اور مشکل ترین کام ماہر قرآن اور مشہور کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپ دیا۔ چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے معاون مقرر فرمائے گئے۔ معاونین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے تدوین قرآن کا فریضہ اپنے معاونین کے تعاون سے بطریق احسن انجام دیا۔ آیات اور صورتوں کی ترتیب وہی رکھی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمائی تھی۔ صورتوں کے نام بھی وہی تھے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد قرآن کا یہ نسخہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یہ نسخہ ان کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہا۔ تو یہ حضور کا دور اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ اب اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ اس میں حفاظت قرآن کے کیا اقدامات کیے گئے، آئیے ان پر روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مختلف علاقوں کے مسلمانوں میں قرأت قرآن کا اختلاف دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے امیر المومنین، اس امت کی خبر لیجئے قبل اس کے کہ وہ کتاب اللہ میں اسی طرح اختلاف کرنے لگیں گے جس طرح یہود و نصارہ نے اختلاف کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے اتفاق کیا اور ان کے مشورے سے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جمع کردہ نسخہ منگوا لیا اور اس کی متعدد نقلیں تیار کروا کر تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نقل نسخہ کے طور پر بھجوا دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت مسلمہ کو ایک قرآن پر جمع کرنا اس کا بڑا کارنامہ ہے۔ امت مسلمہ کو ایک قرآن پر جمع کرنے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ حفاظت قرآن کے اور بھی بہت سے ذرائع تھے، جیسا کہ قرآن کی تعلیم، قرآن کی تلاوت، حفظ قرآن اور اشاعت قرآن۔ تو اسٹوڈنٹس اس کے بعد ٹاپک کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ تو تھرڈ کویسچن، لاسٹ کویسچن، فضائل قرآن۔ فضائل قرآن پر نوٹ لکھیں۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ یہ کتاب مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن شریعت اسلامیہ کا اولین ماخذ، اسلامی تعلیمات کا منبع اور بنی نوع انسان کے لیے دائمی ہدایت کا سرچشمہ اور علم و حکمت کا بے مثل خزینہ ہے۔ قرآن کے انگنت فضائل ہیں، ان میں سے بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے قرآن کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ شک و شبہ سے بالا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو شک و شبہ سے بالا ہے۔ سورۃ البقرہ کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک فرما دیا۔ فرمایا
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کے فضائل میں سے یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، قرآن کی فضیلت آخری الہامی کتاب، قرآن کو آخری الہامی کتاب ہونے کی فضیلت بھی حاصل ہے۔ قرآن کے بعد کوئی نئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ قرآنی ہدایت قیامت تک کے لیے دائمی ہے۔ محفوظ کتاب، قرآن کے فضائل میں سے قرآن کی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ محفوظ کتاب ہے۔ قرآن واحد الہامی کتاب ہے جسے محفوظ اور غیر تحریف شدہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب تبدیلی اور تحریف سے پاک نہیں ہے۔ 1500 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود قرآن مجید فرقان حمید میں آج بھی ہر قسم کی تبدیلی و تحریف سے پاک ہے۔ قرآن کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ معجزاتی کتاب ہے۔ قرآن فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے بے مثل اور یکتا کتاب ہے۔ قرآن کے چیلنجز کے جواب میں پورا عرب قرآن کی ایک صورت جیسی صورت لانے میں ناکام رہا۔ قرآن فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے ایک معجزاتی کتاب ہے۔ جامعیت، قرآن کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے بہت بڑی کہ یہ جامعیت رکھتی ہے، کہ قرآن کو جامع کتاب ہونے کا شرف حاصل ہے۔ قرآن کی جامعیت منفرد ہے۔ قرآن انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کا اسلوب بیان منفرد اور دلکش ہے۔ قرآن اپنی انگنت خوبیوں کی بنا پر ایک جامع کتاب ہے۔ قرآن کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، عزت و سرفرازی والی کتاب۔ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت سرفرازی نصیب ہوتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، دنیا میں غالب رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں پہ ارشاد فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سی دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے پست کر دے گا۔ کلاموں پر فضیلت، قرآن مجید کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن کو تمام کلاموں پر فضیلت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسی کہ خود اللہ تعالیٰ کو فضیلت ہے اپنی مخلوق پر۔ شفاعت کرے گا، شفاعت کرنے والی کتاب بہت بڑی بات ہے۔ قرآن کے فضائل میں سے ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ شفاعت کرنے والی کتاب، قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا قیامت کے دن۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھا کرو کہ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے پڑھنے والوں کا شفیع بن کر آئے گا، شفاعت کرنے والا۔ شفا اور رحمت قرآن کے فضائل میں سے بہت بڑی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، قرآن پڑھنے والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن اپنے پڑھنے والوں کو بہت سی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن میں شفا اور رحمت کے بارے میں ارشاد ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے قرآن کو نازل کیا جو کہ مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ بہترین عمل، قرآن کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ بہترین عمل ہے۔ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا بہترین عمل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سیکھنے اور سکھانے والے کو بہترین انسان فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ عالمگیر کتاب،
قرآن کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، بہت بڑی فضیلت ہے عالمگیر کتاب۔ قرآن کو عالمگیر کتاب ہونے کا شرف حاصل ہے۔ عالمگیر سے مراد کیا ہے؟ قرآن کسی خاص قوم یا دور کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کی تعلیمات ابدی، دائمی اور عالمگیر ہیں۔ قرآن قیامت تک کے لیے تمام جہانوں کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ سچی کتاب، قرآن کے فضائل میں سے ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ یہ سچی کتاب ہے۔ قرآن میں جو کچھ بیان ہوا وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے۔ قرآن کے مضامین تضاد اور اختلاف سے مکمل طور پر پاک ہیں۔ قرآن کی دعوت سچائی سے بھرپور ہے۔ قرآن کے دلائل نہ صرف ٹھوس، مضبوط اور مستحکم ہیں، بلکہ حکمت و دانائی سے بھرپور ہیں۔ قرآن کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے تاثیر و دلکشی۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ کا یہ کلام بے پناہ تاثیر اور دلکشی کا حامل ہے۔ قرآن کی تعلیمات اپنی تاثیر اور دلکشی کی وجہ سے پڑھنے اور سننے والے کے دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے۔ یہ قرآن کی بے پناہ تاثیر اور دلکشی کا ہی نتیجہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلنے والا سنگ دل عمر اپنی بہن کی زبان سے قرآن کی آیات کی تلاوت سن کر اس قدر نرم دل ہو گیا کہ فوراً پکار اٹھا، اے میری بہن، مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلیں تاکہ میں بھی اسلام قبول کر کے اہل ایمان میں داخل ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، قرآن کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ سکون و اطمینان، قرآن کی تلاوت سے روح کو تسکین اور دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اجر عظیم، قرآن کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اجر عظیم، قرآن کی تلاوت کرنے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ قرآن کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کی تلاوت کے اجر کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کا حافظہ سے پڑھنا 1000 درجہ ثواب رکھتا ہے، اور قرآن کو دیکھ کر پڑھنا 2 گنے ثواب کا باعث ہے، یعنی 2000 درجے تک۔ محافظ، نگہبان، قرآن کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ یہ سابقہ آسمانی کتابوں کا مہیمن یعنی نگہبان اور محافظ ہے۔ قرآن تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ سابقہ کتب کی تعلیمات قرآن میں محفوظ ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا لیکچر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم کو پڑھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔